حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ عاد کا قبیلہ۔ پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو بنی نوح علیہ السلام انسان کی رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واضح تنبیہات کے باوجود قوموں کو ان کی نافرمانی اور اس کی عبادت سے انکار کے لیے جوابدہ ٹھہرایا ہے۔ یہ قوم عاد کا قصہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین تھے، جو عرب کے قدیم قبیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ عاد قبیلہ جیسا کہ قرآن کی سورۃ الحقاف میں ذکر کیا گیا ہے، جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے کے ریتلی پہاڑیوں پر آباد تھا، جو کہ جدید دور کے یمن اور عمان کے درمیان ایک خطہ ہے۔ قرآن نے سورۃ الفجر آیت 8-6 میں بھی ذکر کیا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جس کے اونچے ستون تھے، ان جیسے لوگ کبھی زمین میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ قدیم عاد کو عاد الرام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن شیم بن نوح علیہ السلام سے نکلی تھی۔ لوگ اشتہار اپنے بلند قد اور جسمانی فٹنس کے لیے مشہور تھے۔ ان میں بلند عمارتیں تعمیر کرنے کا ہنر تھا جو پڑوسی قبائل اور قوموں سے آگے نکل جاتا تھا، جس کی وجہ سے تکبر اور جہالت کی چمک پیدا ہوتی تھی، اور قبیلے پر حکومت کرنے والے چند لوگ ناانصافی تھے۔ ان کی طاقت غیر چیک اور بلا شبہ تھی۔ عاد اللہ جل جلالہ کے وجود سے بالکل بے خبر نہیں تھے۔ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کئی دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ کی جن کو وہ معبود مانتے تھے۔ انہوں نے ان معبودوں کی نمائندگی کرنے والے بت بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کی پرستش کی۔ نتیجے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی طرف رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجنے کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہم کام حضرت ہود کو تفویض کیا تھا، جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم اس سے نہیں ڈرو گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور تمام عبادتوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے التجا کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے دیوتاؤں کی عبادت کی حقیقت پر سوال کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا جس نے انہیں زندگی اور موت دی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا جس نے ان کا اکیلا بندہ اور اکیلا ان کی مہارت اور نعمت عطا کی۔ مخلص عبادت۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نہیں ہو مگر موجود جھوٹ۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم دلیل نہیں دو گے؟ قبیلے کے سرداروں نے ان پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہوئے حضرت ہود کا مذاق اڑایا اور انہیں احمق اور جھوٹا قرار دیا۔ اس کی قوم کے کافروں نے کہا کہ تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں حماقت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار مشیر ہوں۔ پھر کیا تم تعجب کرتے ہو کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے؟ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی آیا ہے کہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ اعراف آیت 69-67 میں فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن کی وضاحت۔ حضرت ہود علیہ السلام آپ کے پیغام کے خلاف لوگوں کی مزاحمت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام صبر اور ثابت قدم رہے۔
وہ اپنے لوگوں کو ان کے طریقوں کی غلطی کو سمجھنے کی تلقین کرتا رہا اور ان کی ترغیب دیتا رہا کہ وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ اس نے انہیں یوم حساب کے بارے میں خبردار کیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ذی روح کو زندہ کرے گا اور انہیں یہاں زمین پر ان کے اعمال اور عقائد کا جوادہ ہوگا۔ تاہم مشرک سننے کو تیار نہیں تھے، ان کے مادیت پرستی میں مبتلا تھے اور اپنی جہالت سے اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی پر طنز کیا اور پوچھا، اے ہود، کیا تم کہتے ہو کہ ہم مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، تم قیامت کے دن واپس آؤ گے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ انہوں نے سرگوشی کی، کتنے عجیب ہیں یہود کے دعوے۔ ہود علیہ السلام سے روز آخرت کے متعلق کئی سوالات کیے گئے۔ اس نے تحمل سے اپنی قوم کو جواب دیا اور یہ بتاتے ہوئے کہ قیامت پر ایمان اللہ پر یقین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اس دن ان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو کچھ کہنا تھا وہ سب سن لیا، لیکن پھر بھی عاد نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس عقیدے پر قائم تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ گزرنے کے بعد انسانی باقیات سڑ کر مٹی سے مل جائیں گی۔ ہود علیہ السلام کہنے لگے، اور اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا آدمی، یہ وہی کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو اور پیتے ہو۔ اگر تم اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور اتنی دور چلا جائے یا نکل جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ ہماری دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، مگر وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب ان کے درمیان کفر برقرار رہا تو ہود علیہ السلام نے کفار کو تبلیغ کرنا بند کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے دعا کی، میرے رب میری مدد کرو کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس نے پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، جلدی وہ واقعی پشیمان ہوں گے۔ اشتہار کی تباہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کافروں کو ہولناک عذاب سے ڈرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور مٹھی بھر مومنوں کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یقین تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو ہلاکت کا ارادہ کرے گا تو کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اشتہار بے وقوف، بے پرواہ اور اس حالت راز سے غافل رہا جس کا ان کا انتظار تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس اعتماد کے ساتھ چیلنج کر رہے کہ ان کے اہداف اور بلند برج انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جملے سے بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتباہ کو سچا ہے۔ ایک تباہ کن خشک سالی پورے ملک میں پھیل گئی۔ آسمان صاف اور بادل کے بغیر رہا، جبکہ سورج نے سیرا اور اس کے اندر رہنے والے تمام چیزوں کو جھلسا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور منہ نہ پھیرو مجرم۔ تاہم انہوں نے دلیل دی، بحث کیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے اور ہم نے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم کو برائی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی میرے گواہ رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کو تمہارے شریک ٹھہرانے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تم سب میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے۔
کوئی چلنے پھرنے والا نہیں جس کی پیشانی اس نے نہ پکڑی ہو۔ یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ جان لو کہ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری جگہ بھیجا گیا ہے، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر بھی ان کے دلوں پر تکبر کا پردہ پڑا رہا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، تو ہمارے پاس لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ چیز پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تم کو جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں درخت مرجھانے لگے، پیلے ہو گئے اور چلچلاتی دھوپ میں تباہ ہو گئے۔ جیسے ہی گھنے بادل وادی کے قریب پہنچے، اشتیار نے خوشی کا اظہار کیا، یہ ایک بادل ہے جو ہمیں بارش لاتا ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی کی، ایک تیز آندھی جو دردناک عذاب لے کر جا رہی ہے۔ موسم تیزی سے چلچلاتی گرمی سے سختی سردی میں بدل گیا۔ اپنے ساتھ ایک زبردست آندھی لے کر آیا جس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ بلند و بالا ڈھانچے جو کبھی اشتیار کے لیے باعث فخر تھے، بے لگام ہوا، ہوا کے سامنے بے بس رہ گئے۔ اس نے ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کافروں کو ختم کر دیا۔ ان کے وجود کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا جس نے اشتیار کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس آزمائش سے بچ گئے۔ انہوں نے حڈر موت کی طرف ہجرت کی جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون سے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز آندھی سے ہلاک ہو گئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دی۔ تو آپ وہاں لوگوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھیں گے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتا ہے، ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے تباہ کرنا، اور وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے انہیں ایسی جگہ پر قائم کیا تھا جیسا کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا، اور ان کے لیے کان اور بصارت اور دل بنائے گئے، لیکن ان کی سماعت اور بصارت اور دل کسی چیز کے کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے ان شہروں کو تباہ کر دیا ہے جو آپ کے آس پاس ہیں، اور ہم نے نشانیوں کو متنوع کر دیا ہے، شدید شاید وہ کفر سے واپس آ جائیں۔ پھر اللہ کے سوا جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا ان کے پاس جانے کے لیے کیوں گئے؟ ان کی مدد نہیں کہ لیکن وہ ان سے بھٹک گئے تھے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور وہ کیا بنا رہے تھے۔ اس طرح اشتیاری کی قوم اور خود ہلاک ہوئے، اور کی قوموں اللہ کے ظلم و کرم سے تباہ ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔